نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ خیر۔ جس کسی نے بھی جو قرآن کی ریسائٹیشن کا جو اس کی ویڈیوز ہیں اس کو فالو کرنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم دے، اور جو لوگ اس کوشش میں ہیں کہ وہ اس کو شروع کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر دے اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ اس کو شروع کر سکیں۔ جن لوگوں کے پاس بھی میں نے قرآن بھجوائے ہیں، ان کے پاس تجوید والے قرآن ہیں جو کہ کلر کوڈڈ ہیں، ان سے تجوید جو ہے وہ بہت آسان ہو گئی ہے۔ تو اس سبق کے اندر اس ویڈیو میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ اس کو کیسے پڑھتے ہیں تاکہ آپ جو ہیں آسانی کے ساتھ اس کو پڑھ سکیں۔ تو اگر آپ سورہ لقمان جو ہے وہ صفحہ نمبر 411 کے اوپر ہے، 11ویں پارے کے اندر، تو اگر آپ وہ کھول لیں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ تو سورہ لقمان کے اندر ویسے تو کسی بھی سورہ کے اندر جو کسی بھی پیج کے اوپر آپ کھولیں گے تو وہاں پہ آپ کو مختلف قسم کے رنگ نظر آتے ہیں۔ تو ان رنگوں کو ہم اگر میجر 2 میں ڈیوائڈ کر لیں تو کچھ شیڈز جو ہیں وہ سرخ رنگ کے شیڈ ہیں، جیسے ایک میرون کلر ہے، اس کے بعد سرخ کلر ہے، پھر اورنج ہے، پھر یلو ہے۔ تو جہاں جہاں پہ بھی یہ والے کلرز آئیں گے، دوبارہ بتا دیتا ہوں، میرون، سرخ، اورنج یعنی مالٹا کلر اور یلو کلر، ان کو آپ نے لمبا کرنا ہے، اور جتنا وہ رنگ گہرا ہوگا اس کو اتنا ہی لمبا کرنا ہے۔ جیسے اگر میرون کلر ہے تو اس کو آپ نے 6 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، سرخ ہے تو اس کو 4 آواز کے برابر، آپ نے 4 حرفوں کی آواز کے برابر لمبا کرنا ہے۔ اگر اورنج آ جائے تو اس کو 2، 4 یا 6 کسی طرح سے بھی کر سکتے ہیں، اور اگر یلو کلر آ جائے تو اس کو آپ نے 2 رنگ کے برابر کرنا، 2 الف کے برابر آپ نے لمبا کرنا ہے۔ میں اس کو آپ کو مثالیں دے کے بھی سمجھا دوں گا۔ تو پہلے اسی کو کر لیتے ہیں، بلکہ دیکھیں تو پہلی آیت جو ہے اس میں ہے الف لام میم، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آپ نے الف کو آپ ایسے ہی پڑھنا ہے، لیکن لام، تو لام دیکھیں، الف لام میم۔ تو لام اور میم چونکہ یہ میرون کلر کے ہیں تو اس کو ہم نے 6 کے برابر کیا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں تو آگے جو ہے وہ جو آیت 5ویں ہے اس میں ہے اولئک، تو لام کے آگے جو ہے وہ مد ہے، اور مد جو ہے وہ سرخ رنگ کی ہے، تو اس کو آپ نے 5 یا 6 حرکات کے برابر لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بنے گا اولئک۔ اچھا، اس کے بعد اگر آپ اسی آیت میں دیکھیں تو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، تو ہون کے آگے جو واو ہے وہ اورنج کلر کا ہے، تو اس کو آپ 2، 4 یا 6 کسی طرح سے بھی لمبا کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کلر کی جتنا وہ زیادہ گہرا ہے اس حساب سے کریں تو آپ اس کو 4 کے برابر ذہن میں رکھ لیں، جس کو 4 کے برابر کرنا ہے۔ تو 6 جو ہیں وہ میرون کلر، سرخ رنگ جو ہے وہ 5، اور جو اورنج کلر ہے اس کو 4 الف کے برابر۔ اس کے بعد آ جاتی ہیں جو یلو کلر ہے، تو یلو کلر جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے آیت نمبر 7 کے اندر، اس میں ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، تو یا کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو 1 الف اور آپ نے بڑھا دینا، تو یہ آ جائے گا آیاتنا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے اس کی جو آگے مثال ہے وہ اس کے اندر بھی ہے، جیسے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيم، تو اس کے اندر بھی جو اور جو اورنج جو پیلا رنگ ہے اس کو آپ نے 2 کے برابر کرنا ہے۔ تو یہ تو ہیں سرخ رنگ اور اس کے شیڈز مختلف قسم کے۔ اب اس کے علاوہ جو کلر ہے وہ ہے سبز، نیلا اور گہرا نیلا۔ تو سبز جو رنگ ہے وہ غنہ کی آواز دیتا ہے، یعنی ناک میں سے آواز نکالتے ہیں۔ تو اب اگر پہلی آیت دیکھیں، دوسری آیت دیکھیں تو اس میں ہے
تیسری جو آیت ہے اس میں ہے ہدی و رحمہ. دیکھیں جو واو ہے وہ غنہ ہو رہا ہے، تو دال کے اوپر جو زبریں ہیں دو وہ واو کے ساتھ ملیں گی تو یہ بنے گا ہدی و رحمہ. اسی طرح سے آگے ہے جو اگلی آیت ہے اس میں آیت نمبر 5 میں اولئک علی ھدی من ربہم، تو ہدم میں میم جو ہے اس کے اوپر غنہ بن رہا ہے. اسی طرح سے آگے جو ہے جو اگلی آیت ہے چھٹی آیت اس میں ہے وَمِنَ النَّاسِ، سو نون کے اوپر غنہ بن رہا ہے تو وَمِنَ النَّاسِ. آگے میم اور یہ کے اوپر غنہ بن رہا ہے تو یہ بنے گا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي. تو یہ ہے غنہ. اس کے بعد آ جاتا ہے جو گہرا نیلا رنگ ہے. جو گہرا نیلا رنگ ہے اس کو تفخیم کہتے ہیں، اور وہ آپ نے لفظ جو ہیں ان کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. جیسے ہوگا جیسے اس کے اندر ہے بالآخرۃ، را جو ہے بالآخرۃ، را کو آپ نے منہ اس کو ماؤتھ فل کر کے پڑھتے ہیں، منہ بھر کے پڑھنا. اسی طرح سے آ جاتا ہے آگے جو ہے جو آیت نمبر 8 ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو صاد جو ہے صا کی آواز آئے گا، ٹھیک ہے. اسی طرح سے وَأَلْقَى، قاف کے اندر جو ماؤتھ فل کر کے آپ نے پڑھنا ہے، تو یہ نیلا رنگ جو ہے یہ اس طرح سے. تو تیسری جو کلر ہے وہ ہے قلقلہ، جو کہ فیروزی رنگ ہے. تو قلقلہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ آواز کسی دیوار کے ساتھ ٹکرا کے واپس آتی ہے تو آپ کو دوبارہ سنائی دیتی ہے، تو اس کو قلقلہ کہتے ہیں. تو اس کی آواز ایسے ہوتی ہے واق. تو قاف جو ہے جیسے آیت نمبر 7 کے اندر ہے کأن فی اذنیہ وقرا، تو وقرا، تو قاف ہم نے قلقلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو بس یہی ہے. ان سب سرخ کے کچھ رنگ ہیں، میرون، سرخ، اورنج اور یلو. 6 5 4 اور 2 اتنا لمبا کرنا ہے آپ نے. سبز رنگ ہے اس پہ غنہ، ناک میں سے آواز نکالنی ہے اولئک علی ھدی من ربہم. اس کے بعد آ جاتا ہے تفخیم وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے جو قلقلہ ہے اس میں آپ نے کرنا ہے كأن في أذنيه وقرا. تو کل ریکارڈنگ سے بہت آسان ہوتا ہے. میں ایک دفعہ آپ کے سامنے کچھ آیات پڑھ دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلك آیات الكتاب الحکیم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ
خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين صدق اللہ العظیم۔ کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں نے پہلے نہیں بتائی تھیں، اس میں یہ ہے کہ اگر کسی حرکت کے اوپر ایک چار خانہ بنایا گیا ہو تو وہ حرکت اگر آپ نے وہاں پہ رکنا ہے تو وہ حرکت آپ نہیں پڑھتے، جیسے کہ یہ جو آیت نمبر 6 کے اندر ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بغیر علم وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا، تو الف وا پڑھیں گے لیکن ہوزو ون نہیں پڑھیں گے۔ اگر آپ نے اس کو آگے ملا کے پڑھنا پھر آپ ہوزو ون پڑھیں گے، تو جو بھی خانے کے اندر حرکت آ جائے گی وہ آپ نے نہیں پڑھنی۔ اسی طرح سے کچھ لفظ ہیں جو کہ گرے کلر کے ہیں، تو جب دو لفظ آپس میں ملتے ہیں بعض اوقات تو وہ لفظ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، درمیان والا لفظ، تو وہ لفظ نہیں پڑھا جاتا ہے۔ جیسے کہ اس کی بہترین مثال جو ہے وہ ہے کَأَلَّم، کہ اس کے اندر آیت نمبر 7 کے اندر ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَلَّم، تو یہ نون جو ہے لام کے ساتھ جب مل رہا ہے تو نون کی آواز نہیں آئے گی، کَأَلَّم نون جو ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی طرح سے اگر آیت نمبر آپ دیکھیں 10 تو اس میں ہے جو آخری حصہ ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، مِنَ السَّمَاء کے اندر جو لام ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا، نون جو ہے وہ سین کے ساتھ شد ہو رہا ہے، تو وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا، جب بھی کہیں پہ نون جو ہے وہ بے کے ساتھ ملتی ہے تو اس میں سے وہ نون اور بے دونوں ختم ہو جاتی ہیں اور میم کی آواز اس میں نون ختم ہو جاتی ہے، وہ نون جو ہے وہ میم کی آواز دیتی ہے، جیسے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھے میسج کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو جواب دے دوں گا۔ بارک اللہ فیک۔